اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمان کے سلطان مسلح فوج کے چیف آف سٹاف، مرکزی بینک کے چیئرمین، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ہیں۔ عمان میں تمام قانون سازی کا ماخوذ شرعی قانون ہے اور سلطان کا اختیار ناقابل تسخیر ہے۔ آئیے ان دلچسپ حقائق کے ساتھ عمان کے بارے میں مزید دریافت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ عمان سرکاری طور پر سلطنت عمان مغربی ایشیا میں جزیرہ نما عرب کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,09,500 مربع کلومیٹر ہے۔ مسقط اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ عربی عمان کی سرکاری زبان ہے اور عمانی ریال اس کی سرکاری کرنسی ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور یمن کے ساتھ ملتی ہیں۔ عمان کو آزادی 1650 میں پرتگالیوں کے نکلنے کے بعد ملی۔ اس کا قومی رنگ سرخ، سفید اور سبز ہے۔ عمان میں مذہب اسلام اور عبادیت ہے۔ عمان کے قدرتی وسائل میں پیٹرولیم، تانبا، کچھ سنگ مرمر، چونا، پتھر، کرومیم، جپسم، قدرتی گیس اور 4.7% زرعی زمین شامل ہے، جبکہ اس کی صنعتیں خام تیل کی پیداوار، ریفائننگ، قدرتی گیس LNG کی پیداوار، تعمیر، سیمنٹ، تانبا، سٹیل، کیمیکل اور آپٹک فائبر شامل ہیں۔ قانون کے مطابق عمان میں 21 سال کا نوجوان ووٹ ڈال سکتا ہے، جبکہ فوجی اور سیکیورٹی فورسز کے ارکان ووٹ نہیں دے سکتے۔ عمان کے پچھلے 40 سالوں میں دنیا میں سب سے بہترین ملک کے طور پر درجہ بند کیا گیا ہے۔ یہ عرب دنیا کی سب سے قدیم آزاد ریاست بھی ہے۔ عمان میں رہنے والے تقریباً 75% لوگ مسلم ہیں۔ اسلام کے عمان پہنچنے سے پہلے عمانی عبادت پر عمل پیرا تھے۔ عمان میں شرح خواندگی 91.1% ہے۔ عمان اقوام متحدہ اور عرب لیگ کا بھی ایک رکن ہے۔ عمان یومیہ 9 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ ماؤنٹین ڈیو عمان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا مشروب ہے۔ عمان کے قومی نشان میں کراس شدہ خنجر کا ایک جوڑا ہے۔ یہ نشان قومی پرچم اور دیگر سرکاری لوگوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مردانگی اور بہادری کی علامت بھی ہے۔ عمانیوں کو دنیا کے سب سے بڑے جہاز بنانے والے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عمان کی پہلی یونیورسٹی سلطان قابوس یونیورسٹی 1986 میں کھولی گئی تھی۔ عمان میں بہلا نامی شہر مٹی کے برتنوں کے مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے پرندے عمان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ عمان کو پرندوں کو دیکھنے کی دنیا کا سب سے بہترین راز کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمان لفظی طور پر دہشت گردی سے پاک ملک ہے۔ ایک اور ملک ہے جہاں دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں، وہ قطر ہے۔ جیسا کہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس یعنی GTI کی رپورٹ کے مطابق رپورٹ کیا گیا ہے، یقین کرے یا نہ کرے، عمان ایک ایسا ملک ہے جہاں جرائم کا بھی تقریباً کوئی وجود نہیں۔ مقامی عمانی لوگوں کے علاوہ ملک میں رہنے والے دیگر لوگوں کا تعلق ہندوستان، پاکستان اور سری لنکا سے ہے۔ عمانی بھی عربی گھوڑوں کے بہترین پالنے والوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے گھوڑے پوری دنیا میں مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ اگر آپ عمان میں شراب خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایسے مشروبات خریدنے کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے۔ مزید یہ کہ عمانیوں کو اپنی ماہانہ آمدنی کا 10% سے زیادہ شراب پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ عمان میں سور کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسا کہ اسلام میں حرام ہے۔ مقامی لوگ روایتی شیشہ نوشی کرتے ہیں، تاہم ان کا صحیح نام نرگیل ہے۔ 1970 تک ملک میں کوئی ہوٹلز نہیں تھے، لیکن آج سینکڑوں ہوٹلز موجود ہیں۔ سیاحت عمان کی ایک بڑی صنعت ہے۔ عمان کے کئی ہوٹلوں میں کھجور کو کافی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ عمان میں یہ روایت ہے کہ مہمان کو کھجور، قہوہ اور پھلوں کے پیالے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عمانی ثقافت میں رمضان یعنی روزے کا مہینہ اور دیگر اسلامی تہوار بہت اہم ہیں۔ خواتین حجاب اور عبایا پہنتی ہیں۔ اکثر خواتین دفتر میں سر نہیں ڈھانپتی۔ وہ عید جیسے تہوار میں بھی چمکدار رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اور عمانی مرد پہنتے ہیں ٹخنوں تک لمبائی والے لباس۔ صرف خواتین کے لیے سوق مغربی ایشیائی اور شمالی افریقی شہروں میں ایک بڑا شہر کھولا جاتا ہے۔ یہ ہر بدھ کو ابرا شہر میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اس کھلے بازار میں صرف خواتین کو شرکت کی اجازت ہے۔ خواتین زیورات اور مصالحوں سمیت متعدد چیزیں بیچتی خریدتی ہیں۔ عمان میں خواتین موسمی حالات اور اپنے قبیلے کے لحاظ سے فیس ماسک اور برقع پہنتی ہیں، تاہم آپ کو پردے کے بغیر کوئی عورت عمان میں نہیں مل سکتی۔
ओमान के पास दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक बाजार है जिसे मतरा सौक कहा जाता है। इस बाजार में बहुत सी रंग बिरंगी छोटी दुकानें हैं जहां आप लुबान, चांदी के खंजर, जेवरात और बहुत सी दूसरी गैर मुल्की अशिया खरीद सकते हैं। दुनिया के सबसे कीमती परफ्यूम का एक जुज अमाउज ओमान में तैयार और तिजारत किया जाता है। इसे फ्रैंकिंसेंस के नाम से जाना जाता है। ये अपनी खालिस तरीन शक्ल में 50 ओमानी रियाल फी बैग में खरीदारी के लिए दस्तयाब होता है। सर्दियों का मौसम इस अरब मुल्क का दौरा करने का बेहतरीन वक्त है। आज की हमारी छोटी सी काविश कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।